علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاتھوں نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، مگر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، دنائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، وہ جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، وہ جو مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کا آنا من اللہ ہے، جانا الی اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، غلام سیف اللہ ہے، بھائی اسد اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، جن کا باپ عبد اللہ ہے، ان کا ثنا خواں خود اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ۔ اس پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک برگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، آپ جانتے ہیں ہم سب کو میرے ماموزاد بھائی غلام فرید مرحوم ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، مجھے یقین ہے آپ سب گھر سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئے ہوں گے ایصال ثواب کرنے کے لیے، لیکن اب جب یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے بھی آپ کچھ نہ کچھ ہدیہ اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو میری آواز آئے اور سمجھ آئے تو آپ بھی ساتھ سبحان اللہ کا ورد کرتے جائیں، تاکہ بعد میں جب ایصال ثواب ہو، دعا ہو، تو اس ایصال ثواب میں آپ کا ایک ایک لفظ بھی شامل ہو اور ہمارے مرحوم بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آغاز میں کچھ باتیں اس ضمن میں کر کے اس کے بعد کچھ اصلاحی باتوں کی طرف آتا ہوں۔ بھائی کا جو اسلام کے اندر مقام ہے، بھائی کا، اس سے ہم لوگ بہت ناواقف ہو چکے ہیں اور بعض لوگ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ وہ بھائی جس کے ساتھ بچپن میں ایک چنگیر پہ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، اور وہ بھائی جس کے ساتھ بچپن میں جتنی بھی لڑائی ہوتی اسی دن صلح بھی ہو جاتی تھی، بڑے ہو کر چھوٹی سی بات پر اسی بھائی سے ناراضگی ہوئی اور پھر سالوں تک بلانا بھی ختم کر دیا۔ بھائی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کتنا بابرکت بنایا ہے اور کتنا اسے مقام عطا فرمایا ہے۔ اس ضمن میں چند ضروری باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ سن کر آگے سے سبحان اللہ کا ورد کریں گے تو میں یہ نہیں کہ میں آپ کی سبحان اللہ سننے کے لیے حدیثیں سناؤں گا، بلکہ اس سے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے اس بات کو صدق دل سے قبول کیا ہے، اور آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ سب سے پہلی بات، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی کو باپ جیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جو تمہارا بڑا بھائی ہے وہ تمہارے باپ کی جگہ ہے، جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے وہ تمہارے بیٹے کی جگہ ہے۔ اگر تم بڑے ہو تو اس کو بیٹے جیسا پیار دینا ہے، اور اگر تم اس سے چھوٹے ہو تو پھر تمہیں اس کا باپ جتنا ادب کرنا ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی کو
باپ جتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک بھائی تھے محمد بن حنفیہ، غیر فاطمی تھے، سیدہ فاطمہ کی اولاد نہیں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد تھے۔ تو باپ کی وجہ سے یہ ان کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے باپ کی وجہ سے۔ حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت امام حسین، حضرت محمد بن حنفیہ کے گھر بیٹھے ہیں، کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے اختلاف ہو گیا۔ حضرت امام حسین کو غصہ آ گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ غصے میں تھے، باہر نکل گئے۔ اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے تیلی لگانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ دل سے مان جاتا ہے میں اپنے بھائی سے صلح کر لیتا ہوں، جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو بظاہر اس کے خیرخواہ ہوتے ہیں اور اندر سے وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے جب ناراض ہو کے امام حسین گئے، یہ جملہ بول کر اٹھے تھے، آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ تو بعد میں لوگ کہنے لگے چلو جی امام حسین ساری زندگی تیرے گھر نہیں آئیں گے۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے لوگوں اگر ابھی بلاؤں تو مان جاؤ گے علی کا بیٹا ہوں۔ کام میں سبحان اللہ، اونچی کہیں سبحان اللہ۔ اگر ابھی بلاؤں تو مان جاؤ گے علی کا بیٹا ہوں۔ لوگ کہنے لگے یار ہو ہی نہیں سکتا، امام حسین کہہ کے گئے ہیں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گا، تجھ سے ناراض ہو کے گئے ہیں۔ آپ نے کہا کہہ کے گئے ہیں، لیکن میرا بھائی ہے، میں اسے جانتا، یہ بھائی پہ مان تھا۔ کہنے لگے میرا بھائی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ پھر لوگوں نے چیلنج کیا کہ چلو پھر بتاؤ کیسے بلاؤ گے، بلا کے دکھاؤ۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے ایک خط لکھا، حضرت امام حسین تک وہ خط پہنچایا۔ خط کی تحریر کیا تھی؟ توجہ فرمائیے گا، خط کے اندر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لکھا تھا۔ فرمان کیا تھا؟ حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے اے میرے بڑے بھائی، اے امام حسین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جب دو بھائی ناراض ہو جائیں تو صلح کرنے کے لیے جو پہلے جائے گا اللہ جنت میں بھی اسے پہلے بھیجے گا۔ اب اگلا جملہ سننا محمد بن حنفیہ کا، کہنے لگے آپ مجھ سے بڑے ہیں اور آپ سید ہیں، میں نہیں چاہتا میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، میرے گھر واپس آئیں اور مجھ سے صلح کر لیں۔ حضرت امام حسین فوراً اٹھے، بیٹوں نے کہا ابا جی کدھر؟ فرمانے لگے میں محمد بن حنفیہ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ آپ ناراض ہیں چچا جان سے اور آپ ان کے گھر نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ غصے میں کہا تھا، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین اور محمد بن حنفیہ کا قصہ بھی آپ کو سنایا اور اس میں حدیث پاک بھی سنائی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو بھائی ناراض ہو جائیں تو صلح کرنے کے لیے جو بندہ پہل کرے گا اللہ اس سے جنت میں بھی پہلے بھیجے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نا ایک شعر سنا ہوا ہے اکثر نعت خانوں سے، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دیاں باواں، سنا ہوا ہے شعر؟ سنا ہوا ہے؟ اچھا یہ شعر انہوں نے ایسے نہیں لکھ دیا، اپنی طرف سے نہیں لکھ دیا، یہ شعر قرآن سے لکھا ہے۔ میں ابھی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ جا ذرا فرعون سرکش ہو گیا، جا کے اس کو نکیل ڈال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھائے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں جاتا ہوں، تو پہلے میرا سینہ تو کھول دے۔ اللہ سے شرح صدر کی دعا مانگی اور کہا واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ کہنے لگے اے اللہ میں جاتا ہوں لیکن مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک بندہ ایسا دے جو میرا ہاتھ بن جائے، جو میرا وزیر بن جائے، جو میری طاقت بن جائے، مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک بندہ دے۔ اور پھر نام بھی ساتھ لیا، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون مجھے دے دے تاکہ وہ میرا ہاتھ بنے، میری طاقت بنے۔ میں جاتا ہوں فرعون کو نکیل ڈالنے لیکن میرا بھائی مجھے دے دے تاکہ وہ میری طاقت بنے۔ اللہ نے کہا قال سنشد عضدک باخیک، موسیٰ جاؤ ہم نے تمہارے ہاتھ تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کیے۔
یہ قرآن نے کہا کہ بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے. قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے کہا جاؤ میں نے تمہارے ہاتھ تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیے ہیں. اور بھائی کا پیار کتنا سچا ہوتا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت بھی سنائی ہے، حدیث بھی سنائی ہے. اب ایک حکایت سناتا ہوں. حکایت بھی سبق آموز ہونے کے لیے سنانی چاہیے تاکہ بندہ سبق سیکھے. ایک گاؤں کے اندر کنواں تھا پانی نکالنے کے لیے. کچھ دن ایک عجیب سا حادثہ پیش آنے لگا. کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، ڈول اندر رہ جاتا ہے، خالی رسی واپس آ جاتی ہے. 2 دن لوگ دیکھتے رہے، پھر پریشان ہو گئے کہ اگر اس طرح چلے گا تو پانی کیسے پئیں گے، مویشی مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے، پانی نہیں ملے گا، کیا کریں گے. پھر ایک بیٹھک بٹھائی گئی. ایک پریا بھائی بندے بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے صلاح کی تھی. کیا بات ہوئی کہ کوئی ایک سیاںا بندہ وہ اپنا جگرا بڑا کر کے حوصلہ کرے اور کنویں کے اندر جائے اور دیکھے کہ آخر کیا معاملہ کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک بڑا بہادر اور عقل مند آدمی وہ مان گیا. اس نے کہا میں کنویں میں جاؤں گا، اگر گاؤں والوں کی اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں شہید ہو کر اپنے گاؤں والوں کو خوش کروں گا. تو لوگ اس بات پر رضامند ہوئے، لیکن اس نے ساتھ ایک شرط رکھی. اس کی شرط یہ تھی کہ میں کنویں میں آج نہیں جاؤں گا، کل جاؤں گا. میرا بھائی گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے، اس نے کل واپس آنا ہے، تو کل میں کنویں میں جاؤں گا. لوگ مان گئے. لوگوں نے وجہ پوچھی، اس نے کہا وجہ ابھی نہیں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا. لوگ مان گئے. انہیں شکر کیتا کوئی وچ جانے تے راضی تے ہویا. ایڈا کدا جگرا ہوندا ہے خوہ دے وچ جائے تو پتہ ہوے کہ اندر کوئی شے ہے. تو اگلے دن لوگ اکٹھے ہوئے اور اس بندے کو رسے کے ساتھ لٹکا کے کنویں میں ڈالا گیا. وہ اندر نیچے اترا، اندھیرا کنواں تھا. اس نے نیچے جا کر دیکھا کہ اندر کوئی ڈراؤنی چیز نہیں بلکہ ایک بندر گرا ہوا ہے. وہ غلطی سے کنویں میں گر گیا تھا. تو اب اس نے یہ عجیب تماشا شروع کر دیا کہ جو پانی کے لیے ڈول نیچے کرتا وہ اس ڈول کو کھول لیتا، بالٹی کو کھول لیتا اور رسا خالی واپس اوپر چلا جاتا. اب یہ عقل مند آدمی تھا. اس نے بندر کو اشاروں سے سمجھایا کہ تو ادھر رہے گا تو بھوکا مر جائے گا، یہاں تجھے کھانا نہیں مل سکتا، صرف پانی تیرے پاس ہے، تجھے روٹی نہیں مل سکتی، تجھے کوئی پھل فروٹ نہیں مل سکتا، بھوکا مرے گا. تو میرے ساتھ باہر چل، زمین پہ چل، کچھ کھا پی اور اپنی زندگی بچا. بندر مان گیا اور اس نے چھلانگ لگائی، اس سے کندھے پر بیٹھ گیا. اب اس نے رسا پکڑا اور رسے کو ہلایا. اوپر والوں کو پتہ چل گیا اب رسا کھینچنا ہے. اب توجہ فرمائیے گا، اوپر سے جب وہ دیکھ رہے تھے، جب وہ رسا کھینچ رہے تھے، یہ اوپر آ رہا تھا، اوپر سے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے کندھے پر کچھ عجیب سی چیز ہے. اب میں نے پہلے عرض کیا کنواں اندھیرا بھی تھا اور اوپر سے دیکھ کے ان کو پتہ نہیں چلا کہ اندر اس کے کندھے پر بندر ہے یا کوئی اور ڈراؤنی چیز ہے. جب انہیں اس کے کندھے پر عجیب سی چیز نظر آئی، سارے رسا چھوڑ کے بھاگ گئے. بھائی نہیں بھاگا. آپ کو سبحان اللہ، یہ بھائی کا پیار ہے. سارے رسا چھوڑ کے بھاگ گئے، بھائی نہیں بھاگا، وہ کھینچتا رہا. اس نے کہا بھائی کی خاطر جان بھی قربان کرنی پڑی تو کروں گا، رسا چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا. اس نے رسا کھینچا. جب وہ باہر نکلا تو دیکھا بندر تھا. اب گاؤں والے جو تھوڑا سا بھاگ کے دور چلے گئے تھے، اس عقل مند آدمی نے آواز دے کے کہا دیکھ لیا، میں نے اسی لیے کہا تھا بھائی آئے گا تو یہ کام کروں گا، اس پہ بھروسہ تھا، یہ میرا اپنا خون ہے، یہ مجھے مرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا. یہ ایک حکایت سبق آموز ہے بھائی کے پیار کے لیے. میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں اس بات کا بھی سامنا ہے. جو میں حدیث پاک سناتا ہوں تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضور میں کماتا ہوں، میرا بھائی فارغ ہے، وہ کام نہیں کرتا، اور گھر کے اخراجات سانجے ہیں، پیسے سارے میرے خرچ ہوتے ہیں، تو میرا بھائی کام نہیں کرتا، تو بتائیں میں کیا کروں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سننا اور آپ کی روح تک ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ جملہ سن کر آپ علیہ السلام نے بالکل بھی یہ نہیں کہا اسے گھر سے نکال دو یا اس سے کہو کہ چل اپنا برتن وغیرہ علیحدہ کر. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اچھا کیا پتہ اللہ تجھے اس کے وسیلے سے اتنا رزق دیتا.
اگر تو اس کے ساتھ نہ رہ رہا ہوتا تو شاید اللہ تجھے اتنا رزق ہی نہ دیتا، تو اس کے ساتھ رہ رہا ہے تو شاید اللہ تجھے اس لیے اتنا رزق دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھائی کا مقام کتنا واضح فرمایا ہے۔ اپنے نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ سنیں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تو ہر چیز معجزہ ہے۔ آپ کا اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، چلنا معجزہ، رکنا معجزہ، دیکھنا معجزہ، سننا معجزہ، دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے اور جانا بھی معجزہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا ایک اور بیٹا بھی تھا، وہ بھی شیر خوار تھا، دودھ پیتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو پتہ تھا اللہ نے مجھے اور بھائی تو دینا نہیں ہے، اور میں نے کل امت کی تربیت بھی تو کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آج کہتے ہیں انہیں 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ نبی تھے، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو معلوم تھا میرا اور کوئی بھائی نہیں ہونا اور میں نے امت کی تربیت بھی کرنی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ انہی دنوں آپ علیہ السلام کو بھی دودھ پلاتی تھیں اور انہی دنوں اپنے اس بچے کو بھی دودھ پلاتی تھیں۔ تاریخ گواہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہمیشہ ایک سائیڈ سے پیا اور دوسری سائیڈ اپنے بھائی کے لیے چھوڑی، اور امت کو بتایا ہے اے زمانے والو میں تو اپنے رضائی بھائی کا حق نہیں کھاتا، تم سگے کا کیسے کھا سکتے ہو۔ یہ دنیا کو بتایا تھا بھائی کے ساتھ اس طرح کا انداز رکھنا ہے، اور صرف بھائی کے ساتھ نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرہ ایسا تشکیل دیا۔ والدہ کی عظمت بتائی، خالہ کی عظمت بتائی، فرمایا بندے کی خالہ ماں ہوتی ہے۔ باپ کی عظمت بتائی تو چچا کی عظمت بھی بتائی، فرمایا بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، چلیں اب پھر ضمن ذہن میں آ گئی ہے تو سن لیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی بلانا ہوتا، اپنے چچا کو جب بھی بلاتے ہمیشہ یہی کہتے تھے جاؤ میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ، کبھی بھی یہ نہیں چچا عباس کو بلاؤ۔ جب بھی بلانا ہوتا تو کہتے میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ۔ یہ تو آپ علیہ السلام کا انداز تھا۔ اب حضرت عباس کا محبت کا انداز بھی تو دیکھیں۔ آپ سے ایک دن کسی نے سوال کر دیا یا عباس انت اکبر او النبی، اے عباس آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ جملوں پہ غور فرمانا ہے آپ نے۔ اے عباس آپ بڑے ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ حضرت عباس کا جواب سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا۔ آپ فرمانے لگے ہوا اکبر وانا ولدت قبلہ، بڑے سرکار ہیں پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ بڑے وہ ہیں، بڑے سرکار ہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ تو حضرات یہ بھائی کی عظمت کے متعلق میں نے چند باتیں آپ سے کرنی تھیں۔ اب آخر میں جو میں نے کہا اصلاحی بات، وہ آخری بات سنا کر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے پہلے نہیں سنی ہوگی، توجہ کے ساتھ آپ نے سنی ہے۔ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو نامہ اعمال سنوارنے میں مدد کرے گی، بولیں انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اسے دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد جتنے اس کے پہلے مسلمان رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں وہ سارے اس کو ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کا باپ اگر چلا گیا ہے، ماں چلی گئی ہے، بھائی چلا گیا ہے، کوئی بھی رشتہ دار اس کا دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور اس کو مل کر خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں فلاں بندے کا سناؤ وہ کیسا ہے، فلاں بندے کا سناؤ وہ کیسا ہے، اس نے شادی کی یا نہیں، اس کے بچے کتنے ہیں، اور وہ حلال رزق کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو نیا نیا فوت ہوتا ہے وہ چونکہ سب کو جانتا ہوتا ہے فلاں بندہ اس کام میں مصروف ہے، فلاں اس کام میں مصروف ہے، تو وہ بتاتا ہے۔ تو جب وہ اس رشتہ دار کو بتاتا ہے کہ تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، یتیم کا حق نہیں کھاتا، تو
تو قبر والے خوش ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی یا تمہارا بیٹا وہ تو حرام کماتے کماتے بڑا افسر بن گیا ہے، وہ تو رشوت لے لے کے کوٹھیاں بنا چکا ہے، وہ تو حرام کام کرتا ہے، تو قبر میں اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لیں، دنیا میں اگر کسی اپنے باپ، بھائی، رشتہ دار کو سکھ نہیں دیا تو کم از کم قبر میں تو اسے سکون لینے دیں۔ آپ کا باپ قبر میں جا چکا ہے، آپ کے غلط کاموں کی رپورٹ اسے ادھر پہنچتی ہے تو وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اگر آپ کے اچھے کاموں کی رپورٹ پہنچتی ہے تو وہ دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے اور نیک بنا دے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور نہ سائنس کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ قبر کے اندر دیکھ کر بتا سکتا ہے، یہ تیرے اور میرے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اگلی بات کیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر باتیں کرتے کرتے وہ کسی بندے کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بندے کا سناؤ وہ کیسا ہے، تو جو نیا فوت ہویا تھا نا وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ سارے حیرانگی سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں یاد ہی نہیں وہ فوت ہوا یا نہیں، تم مغالطے میں تو نہیں، تم غلطی سے تو نہیں کہہ رہے۔ پھر وہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم وہ فوت ہوا تھا، میں نے خود جنازہ پڑھا تھا، میں نے خود اس کی قبر پہ مٹی ڈالی تھی، وہ تو مر چکا ہے، تو اگر میں فوت ہونے کے بعد تمہیں مل گیا ہوں، وہ فوت ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں آپ کو ملا؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کا کوئی جواب نہ آنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں بھی نہیں، ہمیں بھی نہیں ملا، دنیا میں بھی نہیں، اس کا مطلب ہے اسے مرنے کے بعد عذاب میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جو مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوگا وہ رشتہ داروں کو نہیں مل سکے گا، رشتہ داروں کو وہی ملے گا جسے اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کی اس کوشش کے لیے ہی ہم اصال ثواب کی محافل سجاتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے اصال ثواب کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے تم یہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے جو مسلمان بھائی دنیا سے ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ سن لیں۔ اب ہم سب کو آج کے دور میں اس بات کو سننے کی بڑی ضرورت ہے، بڑی مختصر سی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں زمین پر سب سے برا گھر وہ ہے، سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کی عزت نہیں کی جاتی، اور روئے زمین پر سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں یتیم کو عزت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس محفل کا صدقہ جو ہم سب پڑھ کے آئے ہیں اس سب کا صدقہ اللہ تعالی بھائی غلام فرید مرحوم کی بخشش فرمائے، ہم سب کا آنا مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔